السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ناظرین اور ناظرات، ہم لوگ جیسا کہ مختلف لیکچرز کی سیریز آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ایٹیکیٹس کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایٹیکیٹس ایک بنیادی چیز ہوتی ہے جو ہم لوگ آج کل اسلام کے مطابق اپنے ایٹیکیٹس بھول چکے ہیں، اور ہم نے ان چیزوں کو اپنے زندگی میں ایٹیکیٹس بنا لیا ہے جن کو اسلام نے جو ہے وہ ہمیں ترک کرنے کو کہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو پر غور و فکر کریں، ان بنیادی چیزوں پر غور و فکر کریں جو اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے اور اہل البیت علیہ السلام نے، قرآن نے ہم لوگوں کو بتائی ہیں، کیونکہ ہم لوگ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کر چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کو اس کے بدولت بہت غمگین اور جو ہے وہ خراب کر چکے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں جس طرح قرآن و اہل البیت علیہ السلام نے بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تمام زندگی گزارنے کے جو ہے وہ آداب سکھائے ہیں۔ تو آج ہم لوگ جو ہے وہ ایٹیکیٹس آف انڈورمنٹ جیسے زینت کے آداب ہیں وہ ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے۔ مختلف لیکچرز کی سیریز میں ہم لوگوں نے مختلف جو ہے وہ آداب کو ڈسکس کیا ہے، تو آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی زینت کے آداب کو جو ہے وہ پورے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زینت کو بہت پسندیدہ عمل قرار دیا ہے، اور سورہ اعراف کی 31ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہر نماز کے لیے جو ہے وہ زینت اختیار کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو ہے ہم لوگوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور پورے جو ہے وہ اپنی کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بھی فرما رہا ہے، اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کیا کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، زینت کرو کیونکہ خدا اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ اس کا بندہ اپنے برادر ایمانی سے ملے اور ان کے لیے زینت کرے اور ہر وقت اپنے آپ کو مزین رکھے۔ تو اس بات سے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو زینت کرنے والا شخص کتنا پسند ہے کہ وہ جو ہے اس کو اپنا دوست رکھتا ہے، اور وہ برادر ایمانی، یعنی کہ اگر ہم کسی مومن سے مل رہے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو زینت کر کے جو ہے وہ اس کے ساتھ ملنا چاہیے، تاکہ جو ہے اللہ تعالی ہماری جو ملاقات ہے اس کو پسند فرمائے۔ منقول ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب نماز کے لیے تیار ہوتے تو بہت نفیس کپڑے زیب تن کرتے، اور اگر کوئی پوچھتا تو فرماتے، یعنی خدا جمیل اور جمال کو دوست رکھتا ہے، اس لیے میں اپنے پروردگار کے لیے زینت کرتا ہوں۔ تو جیسا کہ ہم لوگ آج زینت کے آداب کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اسی چیز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمیل اور جمال کو دوست رکھتا ہے، تو اس لیے اپنے پروردگار کے لیے زینت کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام جو تھے وہ نماز کے وقت زینت کیا کرتے تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ محبان اللہ میں سے تھے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ یہاں پر میں ایک بات کہتی چلوں کہ جیسا کہ ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ڈسکس
ڈسکس کر رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا غم ہم مناتے ہیں لیکن ہم ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ میاں ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھ سکیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکیں اور زینت کر کے خدا کے سامنے جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کو بجا لائیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ گرمیوں میں ایک چٹائی اور سردیوں میں اونی چادر پر بیٹھا کرتے تھے اور عام لباس پہنتے تھے، لیکن جب باہر لوگوں میں آتے تو بند سنور کر تشریف لاتے۔ تو جیسا کہ ہم لوگ آج زینت کے آداب کو ڈسکس کر رہے ہیں تو امام رضا علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اونی چادر پہ بیٹھا کرتے تھے سردیوں میں اور گرمیوں پہ ایک چٹائی پہ اور سادہ عام لباس پہنا کرتے تھے، لیکن جب کسی سے ملنے جاتے یا ان کی کسی سے ملاقات ہوتی تو وہ جو ہے وہ بند سنور کر تشریف لاتے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی جو ہے اگر آپ کسی محافل میں یا کہیں اور جا رہے ہیں، کسی سے ملنے جا رہے ہیں برادر مومن سے یا خواتین مومنات جو ہے وہ آپس میں ملنے جا رہی ہیں تو ایک دوسرے کے لیے زینت کر کے جانی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ جیسا کہ آج کل ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، یہاں پر زینت نامحرموں کے لیے کی جاتی ہے نہ کہ محرم کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ زینت صرف اس چیز کے لیے اس محرم کے لیے ہے جو آپ کا محرم ہے۔ مطلب کہ اگر خواتین کی ہی صرف محفل ہے تو آپ زینت کر کے جا سکتی ہیں، اور اگر مردوں کی محفل ہے تو مردوں میں آپ لوگ زینت کر کے جائیے۔ اپنے زینت سے مراد اچھا لباس، اچھا جوتا، اچھی چیزیں پہن کر جائیے، لیکن نامحرم کے سامنے جو ہے وہ زینت کرنا جو ہے وہ غلط کام ہے۔ ہم لوگ جیسا کہ آج کل اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم اپنی خواتین اور جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو اگر ہم دیکھیں تو نامحرموں کے لیے زیادہ تیار ہوا جاتا ہے، جیسا کہ مارکیٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو تو وہ اتنا بند سنور کر نکلتے ہیں کہ بالوں پر حجاب نہیں ہوتا، بند سنور کر نکلتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ آپ لوگ نامحرم کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل کریں، جو کہ غلط چیز ہے۔ ہم لوگوں کو زینت صرف اسی کے لیے کرنی ہے جو آپ کے لیے محرم ہے۔ خواتین اگر خواتین کی محافل میں جا رہی ہیں تو وہ زینت کریں، خدا کی بارگاہ میں جا رہی ہیں تو زینت کریں، اپنے محرم کے لیے، اپنے شوہر کے لیے زینت کریں، نہ کہ نامحرموں کے لیے۔ لباس کا جیسا کہ ہم لوگ اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو پہننا بھی چاہیے کہ اچھے سے اچھا لباس ہو، عمدہ سے عمدہ لباس ہو، اور جو ہے وہ ہمارے انبیاء اکرام نے بھی لباس کے بارے میں کچھ اس طرح فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ زینت کو پسند کرتا ہے، نفیس لباس پہننا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہے، اس سے تنگ دستی دور ہوتی ہے اور روزی بڑھتی ہے۔ تو جیسے کہ ہمارے ائمہ اکرام نے بھی ہم لوگوں کو زینت کرنے سے منع نہیں فرمایا، صرف اور صرف ہم لوگوں کو نامحرموں کے لیے زینت نہیں کرنی چاہیے، ہم لوگوں کو اپنے محرم کے لیے جیسا کہ شوہر حضرات ہیں اور اپنے اگر خواتین کی محافل میں مرد جو ہے وہ ان کی محافل میں جا رہے ہیں تو ان کو زینت کر کے جانی چاہیے۔ ہم لوگوں کو بس اس چیز کا ایک ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم لوگ نامحرموں کے لیے جو ہے وہ زینت نہ کریں بنسبت اپنے لیے اور خدا کے لیے اور اپنے محرم کے لیے۔ جیسا کہ ہم لوگ زینت کے آداب ڈسکس کر رہے ہیں اور جو ہے یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ ہمارا لباس جو ہے وہ بھی تسبیح کرتا ہے۔
صاف ستھرا لباس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ ایک یہ منفرد جو ہے وہ نقطہ ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا لباس تک اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیح کرتا ہے۔ امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ کو لباس دھونے کے لیے دیا اور فرمایا جب لباس میلا ہوتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح رک جاتی ہے، اور جب یہ صاف ستھرا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صاف ستھرا لباس پہنیں، اچھا لباس پہنیں، عمدہ لباس پہنیں، جس سے اللہ تعالیٰ روزی میں جو ہے وہ اضافہ کرتا ہے اور تنگ دستی دور کر دیتا ہے۔ اب آج کل جیسے ہم لوگ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم لوگ مختلف رنگوں کی بنیاد پر اپنے لباس کو جو ہے وہ چوز کرتے ہیں۔ خواتین حضرات جو ہے وہ ڈیفرنٹ کلرز کے جو ہے وہ اپنے لباس لیتی ہیں، اور مرد حضرات اپنے ڈیفرنٹ لباسوں کی جو ہے وہ رنگت کے حساب سے لیتے ہیں جو ان کی پرسنالٹی پر سوٹ کرتا ہے۔ تو ہمارے ائمہ اکرام نے بھی جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، اسلام میں کسی چیز پر پابندی نہیں لگائی گئی ہے، اور جو ہے ہم لوگ جس چیز کو ہر چیز کو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے اس چیز کو منع کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فلی بینڈ ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کی اجازت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جن چیزوں سے روکتا ہے اگر ہم اس کو پر غور و فکر کریں تو وہ چیزیں بعد میں جا کر ہمیں کو محفوظ کرتی ہیں، ہمیں جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ محفوظ کر لیتی ہیں، حرام سے محفوظ کرتی ہیں، نامحرموں سے ملنا جو ایک غلط کام ہے اس سے محفوظ کرتی ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ ایز اے خاتون ہونے کے ناطے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور کر سکتے ہیں۔ اسلام میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ کی جو ہے وہ آپ کو اس کی آپ کو تعلیمات دی گئی ہیں۔ تو جیسا کہ لباس کے رنگ کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سفید لباس پہنو کہ یہ رنگ سب سے عمدہ ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اسی رنگ کا کفن دو، مردوں کو بھی اپنے اس کفن دو۔ تو مراد یہ ہے کہ سفید رنگ جو ہے وہ سب سے اچھا جو ہے وہ مطلب کہ قرار دیا گیا ہے، اور اپنے مردوں کو بھی کفن دینے کو اسی رنگ کے لباس میں کہا گیا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بھی اکثر سفید کپڑا پہنا کرتے تھے، اور جو ہے وہ سفید رنگ ایک ایسا رنگ ہے جس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن وہ ہر پرسنالٹی پہ جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے، اور ہر ائمہ اکرام نے سفید رنگ کے لباس کو جو ہے وہ پریفر کیا ہے۔ اور جیسا کہ ائمہ اکرام سے منقول ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو اسے سب سے پہلے سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹنا چاہیے۔ تو میرے ناظرین و ناظرات، جیسا کہ ہم لوگ زینت کے آداب کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں مختلف پہلو ہیں، بہت سے چھوٹے چھوٹے ایسے پہلو ہیں جو سننے میں آپ کو یا پڑھنے میں آپ کو جو ہے وہ بہت ہی آرڈنری سے محسوس ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ اکثر اوقات تو ان ٹاپکس کو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بس مائنر سے ٹاپکس ہیں، ان کو پڑھ کر کیا کرنا ہے، ان کو سن کر کیا کرنا ہے، لیکن جو آداب ہیں اگر ہم وہی نہیں سیکھیں گے تو اپنی زندگی میں ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم لوگوں نے کن کن آداب کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے، اور جو چیزیں ہم غلط اڈاپٹ کر چکے ہیں ہمیں کس طرح ان چیزوں سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں، ازدواجی زندگی میں جو ہے وہ لوگ کا ایک زندگی شروع ہوتی ہے، تو اس میں دولہا اور دلہن کے جو لباس ہوتے ہیں ان کی رنگت کے بارے میں ائمہ اکرام علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اس میں سب سے زیادہ سرخ رنگ دولہا کے لیے پسند قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں گہرا سرخ رنگ کپڑا پہننا سوائے دولہا کے اوروں کے لیے مکروہ ہے۔
تو جیسے ناظرین اور ناظرات، ہم لوگ اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ مرد حضرات میں بھی جو ہے وہ لال رنگ کا کپڑا پہنا جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ مرد حضرات کافی شوق سے پہنتے ہیں، تو یہ بہت گہرے سرخ رنگ کا کپڑا مکروہ قرار دیا گیا ہے، سوائے ان لوگوں کی جو دولہا ہو، مطلب کہ ان کی جو نئی نئی شادی ہوئی ہو۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام کو سرخ رنگ کے کپڑے پہنے دیکھ کر احتراز کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ میں نے یہ لباس اس لیے پہنا ہے کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جن حضرات کی نئی نئی شادی ہوئی ہے صرف وہی گہرے سرخ رنگ کا کپڑا پہن سکتے ہیں، علاوہ ازین اس کے جو ہے وہ ان پر مرد حضرات پر مکروہ قرار دیا گیا ہے گہرے سرخ رنگ کا کپڑا۔ جیسے کہ ہم لوگ لباس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، سوتی لباس پہ زیادہ ترجیح دی گئی ہے، ضرورت کے وقت اونی کپڑا بھی پہنا جا سکتا ہے، جیسے سردی کے موسم میں ٹھنڈا اور گرمی کے موسم میں جو ہے وہ نرم لباس پہنا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اونی کپڑا بے ضرورت نہیں پہننا چاہیے۔ تو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جن علاقوں میں سردیاں ہیں ان میں تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ اونی کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ جن علاقوں میں زیادہ تر گرمی رہتی ہے ان علاقوں میں سوتی کپڑے پہنے جاتے ہیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اونی کپڑا جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ نہیں پہننا چاہیے۔ عمدہ لباس تکبر کے لیے نہیں ہے۔ عمدہ لباس ہم لوگ اکثر جو ہے وہ اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو ہم لوگ تکبر اور غرور کے لحاظ سے جو ہے وہ اپنے لباس کو لیتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کے پاس اچھا لباس ہوتا ہے، مہنگا لباس ہوتا ہے، تو ہم لوگ تکبر کے ساتھ اور غرور کے ساتھ اس چیز کو شو کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ بہت مہنگا لباس لیا ہے، جو اسلام نے منع کیا ہے۔ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عمدہ لباس جو ہے وہ تکبر کے لیے نہیں ہے۔ عمدہ لباس زیب تن کر کے خدا کا شکر بجا لانا چاہیے، نہ یہ کہ اس کے تکبر اور فضیلت کا باعث بنائیں اور دوسروں پر رعب ڈالتے رہیں، اور روایات میں اس عمل کو مذموم قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اگر ہم لوگ جو ہے وہ عمدہ لباس خرید رہے ہیں، مہنگا لباس خرید رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس کو تکبر کو نہ بنائے، اس کی فضیلت دوسروں کے اوپر نہ جھاڑے کہ ہم نے اتنے کا لیا ہے، ہم نے اتنا مہنگا لیا ہے، اور جو ہے وہ ہمیں اس طرح جو ہے وہ ہم نے یہاں دیکھا تھا اور ہم نے یہ اتنا مہنگا سوٹ خرید لیا ہے۔ اس چیز میں اسلام نے اس چیز کو جو ہے وہ غلط قرار دیا گیا ہے، ہمیں اس کو تکبر کی نہیں بنانا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کپڑوں کے باعث دوسروں پر بڑائی یا فضیلت ظاہر کریں گے، اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ اس گروہ پر آسمان کے فرشتے اور زمین کے فرشتے لعنت کریں گے۔ تو جیسے کہ ہم لوگ اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو وہ زمانہ آ چکا ہے کہ لوگ اپنی کپڑوں کی بدولت دوسروں پہ بڑائی اور فضیلت ظاہر کرتے ہیں۔ جو غریب ہے، جو اپنی اس حیثیت میں نہیں آتا کہ وہ اتنا عمدہ لباس خرید سکے، تو ہم اس کے سامنے عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر جاتے ہیں اور ہم لوگ اس کے اوپر بڑائی ظاہر کرتے ہیں اور اس کی فضیلت ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا عمدہ لباس لیا ہے اور تم کہاں حیثیت رکھتے ہو اتنی عمدہ لباس لینے کے لیے۔ تو ایسا اگر جب وقت آئے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوگا، اور ہوگا اس گروہ پر آسمان اور کے فرشتے اور زمین کے فرشتے جو ہیں وہ لعنت کریں گے۔ تو خواتین و حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے کس طرح
طرح اپنے لباس کو مزین کرنا ہے. اگر عمدہ لباس پہن رہے ہیں تو کسی کے اوپر تکبر ظاہر نہ کریں, اور اگر ہم اس حیثیت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حیثیت دی ہے کہ آپ عمدہ لباس پہنیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ عمدہ لباس پہنیں اور کسی کے اوپر اس کی فضیلت اور بڑائی کو ظاہر نہ کریں. لباس کی لمبائی, جیسا کہ لباس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, تو لباس کی لمبائی یا چھوٹائی جو ہے وہ نہ بہت زیادہ لمبا ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ چھوٹا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اتنا نہ باریک ہو کہ بدن نظر آئے اور نہ اتنا ہو کہ کپڑے جو ہے وہ نیچے آستین اور لمبی ہونی چاہیے. اس میں مضموم کرا دیا گیا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت فرمائی کہ خبردار اپنی قمیض اور پاجامہ بہت نیچا نہ کرو, کہ یہ تکبر کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا. تو جیسا کہ ہم لوگ آج کل اگر معاشرے میں دیکھیں تو فیشن کے مطابق ہر کوئی ہی پہنتا ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ نہ بہت زیادہ چھوٹا اور نہ بہت زیادہ جو ہے وہ لمبا لباس پہنے, نہ آستین اور پاجامہ جو ہے وہ اتنا لمبا نہ ہو کہ وہ پاؤں میں آئے, کیونکہ وہ تکبر کی نشانی ہے. جیسے کہ میرے ناظرین اور ناظرات, ابھی ہم لوگ تھوڑے دیر کے لیے وقفے پر جا رہے ہیں. انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم لوگ اپنے جو ہے وہ ٹاپک کو کنٹینیو رکھیں گے. اس وقت کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.